اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام منعقدہ 4 روزہ 70ویں عالمی اردو کانفرنس بعنوان جشن کراچی فنون و ادب کی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ YMCA گراؤنڈ میں ہونے والی اختتامی تقریب میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس شاندار و پروقار تقریب کا آغاز حمد و نعت سے ہوا۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ قاری حامد محمود قادری نے کلام الہی سے حاضرین کے قلوب کو منور کیا اور بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز پاکستان کے قومی ترانے سے کیا گیا۔ ممبر گورننگ باڈی ڈاکٹر جعفر احمد نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ اس اردو کانفرنس کے 64 اجلاسوں میں پاکستانی کلچر اور خاص طور سے کراچی میں اس کا بھرپور احاطہ ہوا۔ اس کو جشن کراچی کا نام دیا گیا ہے۔ جشن کراچی میں کلچر کی کس جہت کو زیر بحث لایا گیا۔ ادب کی مختلف اصناف، فکشن میں افسانہ اور ناول، شاعری اور غزل، نظم، تخلیقی ادب، بچوں کا ادب، تنقید، مختلف زبانوں کی تخلیقات کا جائزہ، اردو کے علاوہ سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتو اور پنجابی، ان سب کا ذکر اس کانفرنس میں ہوا اور بہت تفصیل سے ہوا۔ معروف ڈرامہ نگار اور جوائنٹ سیکرٹری آرٹس کونسل نور الہدیٰ شاہ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کراچی محبت کرنے والوں کا شہر ہے اور آرٹس کونسل نے ہمیشہ محبتوں کے چراغ روشن کیے ہیں۔ یہ بڑا حسین شہر ہے۔ یہ شہر ماں کی گود کی طرح ہے جو سبھی کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، ماں کی طرح سبھی کو رزق دے رہا ہے، سبھی کے لیے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ اگر کمی ہے تو صرف ہماری تھوڑی سی نالائکی ہے۔ یہ تمام زبانیں بولنے والوں کا شہر ہے۔ ان تمام زبانیں بولنے والوں کو ایک دوسرے کی زبان سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام دل والے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کو ایک دوسرے کا حال دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گولی کسی پر بھی چلے، ماں سبھی کی روئے گی، کیونکہ اولاد سبھی کو پیاری ہے، بچہ سبھی کو عزیز ہے۔ اگر سبھی کی جان ہمیں پیاری ہوگی تو یہ شہر امن کا شہر بنا رہے گا اور یہ اسی طرح پھلتا پھولتا رہے گا۔ ممتاز شاعر و ادیب افتخار عارف نے اپنا تازہ کلام سامعین کی نظر کیا۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں، دل نکال کے رکھ۔ خزانہ زر و گوہر پہ خاک ڈال کے رکھ، ہم اہل مہر و محبت ہیں، دل نکال کے رکھ۔ ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، ہمیں تو اپنے سمندر کی ریت کافی ہے، تو اپنے چشمہ بے فیض کو سنبھال کے رکھ۔ بڑی مہربانی، تشریف فرما ہیں اور رودات سن رہے ہیں۔ میں بہت ہی غور سے جعفر احمد صاحب کی تقریر سن رہا تھا۔ انہوں نے بہت دردمندی کے ساتھ اس المیہ کا تذکرہ کیا جو تہذیب اور ثقافت کی اقدار کے انہدام اور پسپائی کا حوالہ بنتے ہیں۔ ساری دنیا میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کتاب پسپا ہو رہی ہے، تہذیب پسپا ہو رہی ہے، فنون پسپا ہو رہے ہیں، مارجنلائزیشن آف کلچر یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ ایسے میں ہمارے جیسے ملک میں، ہمارے جیسے شہر میں اتنے بڑے جشن کا اہتمام کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے۔ صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے پاکستانی نوجوانوں کو ملک کا قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ اس ملک کا روشن مستقبل ہیں۔ یہاں پر 250 لوگ پوری دنیا سے اور پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے اور ہم نے جو وہ کیا، یہ سامنے بیٹھے بہت سارے اردو کی نئی بستیاں، کوئی جرمنی سے آیا، کوئی قطر سے آیا، کوئی دبئی سے، کوئی آسٹریلیا سے، کوئی کینیڈا سے، کوئی امریکہ کے 10 شہروں سے، کوئی برطانیہ کے مختلف شہروں سے، سب کے سب
जो हिजरत करके लोग चले गए, उन्होंने अपने एक अदारे बना लिए, हमारे तहजीब और सकाफत का फ़रोग कर रहे हैं, और वो सब के सब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और बैरून मुल्क से तशरीफ़ लाने वाले मंदूबीन की जानिब से मंजूर की जा रही हैं। इन करारदादों के मुखातिब हमारी मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें और वो सब अफराद और अदारे हैं जिन पर इल्म व अदब और तालीम और सकाफत के फ़रोग की ज़िम्मेदारी हज़रो आइन और बैसियत माशरती ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब ये पढ़ रहा हूँ, आप उसको मंजूर है कहेंगे या हाथ खड़ा करेंगे, दोनों बातें भी कर सकते हो। गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमी मंजरनामे में गज़ा की तबाही और बर्बादी, फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बियत के मौज़ूआत छाए हुए हैं। तो हम सारे अदीब, सारा पाकिस्तान गज़ा के फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ खड़ा है। मंजूर है? इस मौके पर मारूफ अदाकारा बुशरा अंसारी, नामवर अदीब व दानिश्वर असद मोहम्मद खान, मुमताज़ मिज़ा निगार अनवर मकसूद, मारूफ शायर व अदीब इफ्तिखार आरिफ, मुमताज़ सहाफ़ी व तज्ज़िया कार सुहेल वड़ाइच, सीनियर सहाफ़ी गाजी सलाहुद्दीन, मारूफ अदीब व दानिश्वर प्रोफेसर करार हुसैन की साहबजादी सादिका सलाहुद्दीन, सीनियर सहाफ़ी अज़हर अब्बास, आर्ट्स कौंसिल के नायब सदर व सीनियर अदाकार मुनव्वर सईद, मारूफ सहाफ़ी व तज्ज़िया कार मज़हर अब्बास, सेक्रेटरी आर्ट्स कौंसिल प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी और अशफाक हुसैन भी मौजूद थे। मुमताज़ मिज़ा निगार अनवर मकसूद ने अपनी सहर अंगेज़ गुफ्तगू से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ आप लोगों से, एक वजाहत करना चाहता हूँ। कल रात से मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदारों के घर पे दुनिया भर से टेलीफोन आ रहे हैं, क्या ये ख़बर सही है कि अनवर को उठा के ले गए हैं। ये सोशल मीडिया भरा हुआ है इस खबर से। मैंने नेवी वालों के लिए कुछ कहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 60 साल से लिख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं शहीदों के साथ मजाक नहीं कर सकता। शहीदों की वजह से मैं ज़िंदा हूँ इस सरज़मीन में। उन्होंने मेरे लिए जाने दिए और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं उनका मजाक उड़ाऊँ या उनके बारे में कुछ कहूँ। जिंदों के बारे में कह देता हूँ, आइंदा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं। मैं दोस्तों के साथ जो आम लोगों के साथ मैं मजाक करता हूँ वही उनके साथ भी कर लेता हूँ, मगर अगर नहीं करूँगा। और ये कि शहीद के बारे में तो मैं सोच नहीं सकता, उनकी वजह से ये मुल्क है। और नेवी में गाजी सबमरीन जो थी, उससे मेरी चचाजाद बहन का मियाँ 2nd नंबर पे था, 2 नंबर पे लेफ्टिनेंट कमांडर शमशाद अहमद, वो भी नहीं आया। मंसूर उल हक नेवी के सरबराह 50 साल से मेरे दोस्त, वो नहीं रहे। एडमिरल एहसन, उनके साथ में ब्रिज खेलता था, 20 बरस मैंने ब्रिज खेला उनके साथ। मैं कभी नेवी के बारे में सोच नहीं सकता। अगर दुख पहुंचाए तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ सबसे। मारूफ अदाकारा डॉक्टर हुमा मीर ने तकरीब की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने अपने खुसूसी खिताब में कहा कि हमें पाकिस्तान की तरक्की के लिए उर्दू ज़बान को मुकम्मल तौर पर नाफिज करना होगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अहमद शाह बोलते कम हैं और काम ज़्यादा करते हैं। अहमद शाह साहब कराची वालों से कह रहे थे कि थोड़ी अपनी तहजीब तो दिखा दें, तो मैं सोच रहा था इससे ज़्यादा बेचारे क्या दिखाएं कि जिस शहर में बिजली, पानी, गैस और रोज़गार नहीं है, फिर भी आज जश्न कराची की तकरीब में बैठे। अहमद शाह साहब जिक्र कर रहे थे कि 2008 से 8 साल तक जितने प्रोग्राम किए उसके पैसे नहीं दिए। तो मैं सोच रहा था बेचारे अब तक कहीं आर्ट्स काउंसिल के चक्कर तो नहीं लगा रहे लोग। लेकिन मुझे बाद में किसी ने बताया
کہ وہ پیسے نہیں محبت اور پیار دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہیں محبت دے رہے ہیں۔ لیکن ایک مشورہ میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی اور خواجہ اظہار بھائی کو دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح احمد شاہ صاحب نے قرارداد منظور کرائی ہے، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مشورہ دیں آئندہ آئینی ترامیم ان سے کروائیں۔ میں اپنے اے ڈی سی کی لکھی ہوئی تقریر نہیں پڑھ رہا، یہاں بیٹھ کے کچھ لفظ لکھے تھے، کیونکہ میں نے کہا وہ روایتی تقریر سے تو آپ بور ہو جائیں گے، تو کچھ لفظ لکھ لوں، اور کوشش یہی کی ہے۔ احمد صاحب کی بات تو میں نے کر لی۔ انور مقصود صاحب نے بہت پیاری باتیں کی، اور میں نے ان سے کہا تھا آنے کے بعد، لیکن انہوں نے خود ہی وضاحت کی۔ سوشل میڈیا پر اس نیوی والی بات کے بعد کافی چرچا ہو رہا تھا، تو میں یہاں یہ ضرور وضاحت کروں گا کہ الفاظوں کے چناؤ کا مسئلہ تو ہو سکتا ہے، لیکن انور مقصود صاحب کی محب الوطنی پر کوئی شک نہ کرے۔ انہوں نے ضرور یہ کہا کہ نیوی والے ڈوب جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور انہوں نے آج وضاحت کر دی کہ جس وجہ سے وہ ڈوبتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ایسے پاکستان کے ڈوبنے کے لیے تو مجھ سمیت پوری قوم تیار ہے۔ سیکریٹری آرٹس کونسل پروفیسر اعجاز احمد فاروقی نے عالمی اردو کانفرنس میں شریک تمام مندوبین اور مہمانوں سے اظہار تشکر کیا۔ بہت آسان ہے 64 سیشن ہونا، اور آج کا جو اتنا بڑا کراؤڈ ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں آرٹس کونسل کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں گورنر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، تمام لوگوں جتنے لوگ باہر سے آئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں، میڈیا کا خصوصی طور پر جیو کا شکر گزار ہوں، تمام میڈیا کا، اور جو اتنی بڑی تعداد میں لوگ تشریف لائے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اس سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس موقع پر آرٹس کونسل آف پاکستان کی جانب سے مہمان خصوصی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کو پھول پیش کیے گئے۔ 64 سیشن پر مشتمل 4 روزہ 70ویں عالمی اردو کانفرنس کی اختتامی تقریب میں اردو زبان اور علم و ادب سے محبت کرنے والے ہزاروں پاکستانی اس یادگار اور کامیاب تقریب سے لطف اندوز ہوئے۔